بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا حج کے مناسک کا بیان شروع ہے اور پچھلے درس میں احرام میں کیے جانے والے جائز کاموں کا ذکر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں بیان ہوا تھا۔ وہیں سے اپنے بات کو آگے چلاتے ہیں کہ جب انسان احرام پہن لیتا ہے پھر وہ کون سے کام ہیں جس کو کرنے سے امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ احرام باندھنے کے بعد سلا ہوا کپڑا نہیں پہنا جا سکتا اور یہ خاص مردوں کے لیے ہے۔ اسی طرح اپنے سر کے اوپر رومال، پگڑی، ٹوپی مردوں کے لیے نہیں پہنی جا سکتی۔ جرابیں، موزے، یہ ایسے جوتے جو لانگ شوز ٹائپ ہوتے ہیں، ٹخنوں سے اوپر ان کو نہیں استعمال کر سکتے۔ ایسا جوتا پہنا جائے جو ٹخنے سے نیچے ہو، اور اگر موزے پہننے ہیں تو ٹخنوں کے اوپر والے حصے کو کاٹ لیا جائے۔ مردوں کے لیے ایسا جوتا پہننا جائز نہیں ہے۔ احرام باندھنے کے بعد احرام کی چادریں، ایسی چادریں استعمال نہیں کی جا سکتی جن پہ خوشبو لگی ہو، یا احرام باندھنے کے بعد احرام کی چادروں پر بھی خوشبو نہیں لگائی جا سکتی۔ اور اگر کوئی حالت احرام میں ہی فوت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے بارے میں فرمایا تھا جو تلبیہ کہتے ہوئے اپنی سواری سے گر کے فوت ہو گیا تھا کہ اس کے سر کو نہ ڈھانپنا اور اس کو خوشبو نہ لگانا۔ اگر کوئی حالت احرام میں فوت ہو جائے تو اس کا سر بھی نہیں ڈھانپا جائے گا اور اس کو خوشبو بھی نہیں لگائی جائے گی۔ اسی طرح حالت احرام میں نہ انسان نکاح کر سکتا ہے اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ حالت احرام میں بال کاٹنا، ناخن تراشنا، بالوں کو اکھاڑنا اس کی اجازت نہیں، لیکن ہاں
انسان کے سر پہ خارش ہوئی، اس نے خارش کی، اور خارش کرنے سے کوئی بال اگر اپنے آپ گر گیا تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح عورت، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ عام بیماری ہے، ابھی حج کرنے والی دلہی سے، اسلام آباد اور لاہور سے چلتی ہے اور وہیں سے چہرہ ننگا کر لیتی ہے۔ اب میقات دور ہے، میقات پہ آ کر چہرہ کھولنا یہ تو بات کی بات ہے، وہ جو اپنے گھر سے ہی چہرہ ننگا کر کے چلتی ہے اور سمجھتی ہے کہ حالت احرام میں پردہ نہیں ہے۔ نہیں، عورت احرام کی حالت میں نقاب نہیں باندھے گی لیکن اپنے چہرے پر چادر لٹکائے گی، چہرہ چھپانا واجب ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب ہم طواف کر رہی ہوتی ہمارے چہرے کھلے ہوتے، اگر کوئی اجنبی انسان غیر محرم ہمارے طواف کے چکر میں داخل ہوتا، ہم اپنی اوڑنیوں کو، اپنی چادروں کو کھینچ کر اپنے چہرے پہ لٹکا لیتی۔ حج کی عبادت اپنی جگہ پر اور پردے کے احکامات اپنی جگہ پر، عورت کو غیر محرم لوگوں کے سامنے، نامحرم لوگوں کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں عورت دستانے نہیں پہن سکتی، اور حالت احرام میں خشکی کا شکار نہیں کیا جا سکتا، نہ شکاری کی مدد کی جا سکتی ہے اور نہ ہی شکار کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ حالت احرام میں جنسی افعال یا اقوال، شہوت کی باتیں یا شہوت کے اعمال، کسی کو گالی گلوچ دینا، لڑائی اور جھگڑا اور نافرمانی کے کام، ان سے منع کر دیا گیا ہے۔ حالت احرام میں انسان بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا، اور اگر وہ صحبت کر لے تو اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے۔ اس پر ایک فدیہ ہے، یعنی اونٹ کی قربانی اس نے کرنی ہے اور اللہ کے نام پر فقراء حرم کے اندر بانٹنی ہے۔ یہ حج اس کا باطل ہو گیا، لیکن اس حج کو بھی پورا کرے گا اور آئندہ سال اس حج کی دوبارہ قضا ادا کرے گا۔ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا یہ ممنوعات احرام میں سے اگر کسی چیز کا ارتکاب کر لے تو اس پر ایک قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر وہ 6 مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتا تو 3 دن کے روزے رکھے۔ حج کے کسی واجب کو ترک کرنے پر اس کو دم دینا ہوگا۔ جو حج کے واجبات ہیں، اگر ارکان ترک ہوا تو حج ہی نہیں ہوا، لیکن اگر رکن ترک نہیں کیا، ارکان میں سے کوئی عمل ترک نہیں کیا بلکہ کوئی واجب چیز رہ گئی ہے، تو اس واجب چیز کے رہنے پر اس کو ایک قربانی کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ مینا کی 3 راتیں یا طواف وداع، کوئی ایک واجب عمل وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، تم میں سے جو حج کرے اسے چاہیے کہ وہ تلبیہ پکارے۔ احرام باندھنے کے بعد اب آپ کا سفر بیت اللہ کی طرف جاری ہے، تو اس سفر میں آپ گپیں نہیں مارنی، وقت ضائع نہیں کرنا، بلکہ یہ سارا راستہ میقات سے لے کر بیت اللہ تک تلبیہ کہتے ہوئے جائیے، تلبیہ کی آواز بلند کرتے ہوئے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی۔ اور یہ عمل چھوٹا عمل نہیں، یہ عمل کوئی عام عمل نہیں، کر لیا ٹھیک ہے، گپیں مار لی تب بھی ٹھیک ہے۔ آئیے اس کی فضیلت آپ کو سنائیں پیارے حبیب امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ آپ فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، جب تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے، اس کے دائیں طرف، اس کے بائیں طرف جتنے پتھر ہیں، اس کے دائیں طرف کی زمین، اس کے بائیں طرف کی زمین، پتھر، درخت، کنکریاں، یہ ساری کی ساری اس کے ساتھ تلبیہ کہتی ہیں، جس کا ثواب اس تلبیہ کہنے والے کو بھی ملتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اس کو بلند کریں گے آپ کا درجات مزید بلند ہوں گے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہنے کی کا حکم دیا۔ مردوں کے لیے عورتیں اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گی، لیکن عورت بھی تلبیہ ایسی آواز میں کہیں گی جس کو وہ خود سن سکیں، دل میں نہیں کہنا، اتنی آواز جس کو وہ خود سن سکیں، لیکن ان کی آواز غیر محرم تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ بلند آواز کرنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے۔ اب یہ الفاظ کیا ہیں، تلبیہ کے مسنون الفاظ کیا ہیں، آئیے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تلبیہ کے یہ الفاظ کہے، لبیک
اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، میں گناہوں کو لے کر آیا ہوں، میں خطاؤں کو لے کر آیا ہوں، تجھ سے معافی کا سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تو نے توفیق دی ہے، تو نے بلایا ہے، تیرے نبی نے اس کا آوازہ بلند کیا تھا، تیری پکار پر ہم لبیک کہتے ہوئے اللہ حاضر ہو رہے ہیں، لا شریک لک، اور یہ گواہی دیتے ہوئے آ رہے ہیں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ حج کی پوری عبادت آپ کو 2 درس دے گی، یاد کر لیجئے، حج کی پوری عبادت، ایک پہلا درس پورا کا پورا حج ایک اللہ کی وحدانیت کی دہائی دیتی ہے، حج کی پوری عبادت اللہ کی وحدانیت کے آوازے کو بلند کرتی ہے، اور دوسرا سبق حج سے جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس ہے۔ اللہ میں حاضر ہوں، میرا عقیدہ توحید پر ہے، لا شریک لک، نہ تیری ذات میں کوئی شریک ہے، نہ تیرے کوئی نور میں سے نکلا ہے، نہ عیسیٰ اور موسیٰ تیرے بیٹے ہیں، نہ محمد نور من نور اللہ ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ذات بھی تو اپنی ذات میں تنہا ہے، تو اپنی عبادت میں تنہا ہے، تیرے لیے سجدہ ہے، اللہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، اللہ میں مانتا ہوں رکوع تیرے لیے تو کسی اور کے لیے نہیں، کیونکہ تو اپنی عبادت میں بھی تنہا ہے، قربانی تیرے لیے تو اب کسی اور کے لیے نہیں کروں گا، میں خوف تجھ سے کھاتا ہوں، ایسا خوف کسی اور سے نہیں ہوگا، جو محبت تجھ سے ہے ایسی محبت اور کسی سے نہیں ہوگی، لا شریک لک، اللہ عز و جل کوئی تیرا شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ساری حکومت، ساری بادشاہت، ساری حکمرانی تیرے لیے ہے، اور ساری تعریفوں کا مالک بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، تعریفیں بھی تیری ہے، نعمتیں بھی تیری ہیں، اللہ میں پھر اقرار کرتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آواز بلند کرتے ہوئے، توحید کا یہ ترانہ گاتے ہوئے، اور اللہ کی قسم جس نے توحید کے ان الفاظ پہ غور نہیں کیا، توحید کے اس عقیدے کو نہیں اپنایا، وہ حالت شرک میں جا رہا ہے، تو اللہ کی قسم اس کا حج مردود ہے، اللہ کے دربار میں وہ حج قبول نہ ہوگا۔ حج قبول کرنے کے لیے، حج قبول کروانے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی لا الہ الا اللہ کے آوازے کو سمجھنا، اس توحید کو سمجھنا اور اس توحید کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ حج قبول کروانا ہو، روزہ قبول کروانا ہو، نماز قبول کروانی ہو، زکوٰۃ قبول کروانی ہو، یہ صرف تمام عبادتیں اہل ایمان، اہل توحید کی قبول کی جاتی ہیں، اور جو اہل شرک ہیں، جو شرک کی وادی میں داخل ہو گئے، وہ ذات میں شرک کرے، وہ صفات میں شرک کرے، وہ عبادت میں شرک کرے، وہ حاکمیت میں شرک کرے، وہ اللہ عز و جل کے قانون کی بجائے لوگوں کے بنائے ہوئے قانونوں کو اس دنیا میں نافذ کرے۔